ڈاکٹر صداقت علی، میں ولنگ ویز فیس بک پر آپ کے تمام پروگرامز دیکھتی ہوں، حتیٰ کہ آپ کے ٹی وی پروگرامز میں شرکت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتی ہوں۔ انسانوں کے مابین رشتوں پر، انسانی نفسیات پر اور نشے کی بیماری سے بحالی پر آپ کا کام بہت قابل قدر ہے۔ آپ کی خدمات پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ آج سوچا کہ میں اپنی خاموشی کا پردہ چاک کروں اور جس کرب سے میں گزر رہی ہوں وہ آپ سے ڈسکس کر لوں۔ میری زندگی جو مجھے اندھیروں میں ڈوبتی لگ رہی ہے، اس میں آپ مجھے روشنی کی کرن دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت، میرے 3 بیٹے ہیں، مگر ایک بیٹا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اس نے مجھے سب سے زیادہ تنگ کیا ہے۔ معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ مجھے، یعنی اپنی ماں اور باپ دونوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ ہمیں ختم کر دے گا، قتل کر دے گا۔ وہ اسکول تک ذہین طالب علم تھا، مگر جو ہی کالج میں گیا تو اس کا چال چلن میل ملاپ بدل گیا۔ اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، پھر اس نے لڑائیاں شروع کیں، گھر میں بھی اور کالج میں بھی، سڑکوں پر بھی گھر کی اشیاء بیچنے بھی لگا، موقع بے موقع رشتہ داروں سے الجھنے لگا، بے عزتی کی۔ ہم نے اس کو پیار سے، کبھی سختی سے سمجھایا، مگر ہر بار بے سود رہا۔ ابھی حال میں وہ اس کے کار کے استعمال پر ہم نے پابندی لگا دی کہ نہ وہ پڑھتا ہے، نہ کام کاج کرتا ہے، اور شام کو گاڑی لے کر نکل جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچ کر کہ اس کو کار کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کار لے لی۔ تو کہنے لگا کہ یعنی والدین کو کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے بہت کمینی حرکت کی ہے اور میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ ہم اس کی یہ معاشرتی بے راہ روی اور بدماشیوں کو چھپاتے رہے، مگر اب کمیونٹی اور رشتہ دار انگلیاں اٹھانے لگے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم خود بھی اس سے خوف زدہ ہونے لگ گئے ہیں، کیونکہ یہ بات اب وربل ایبیوز سے بڑھ کر فزیکل ایبیوز تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے مجھ پر اور اپنے والد پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور خود کو بھی مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور ہمیں بھی مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ ہمارا بیٹا ہمارا ہی دشمن کیوں بن گیا ہے؟ ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ ہم اب کیا کریں ڈاکٹر صداقت؟ براہ مہربانی ہماری مدد کریں اور یہ بتائیے کہ ماں باپ اور بچوں یا دیگر پیار بھرے رشتوں کا اتنا بیڑا غرق کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ المناک واقعات جو ہیں ہمارے معاشرے میں شب و روز ہم سنتے رہتے ہیں۔ رشتے ناطے جو ہیں یہ روایتی چیز ہے۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور وہ تنہا رہنا پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے دوسرے جو جانور ہیں ان کے بچے جلد ہی ان سے جدا ہو کے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے سروائیول میں پڑ جاتے ہیں وہ، لیکن انسان اپنے بچوں کو تادیر پرورش کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی شادیاں ماں باپ کرتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جو ہمارے کلچر میں ہے، روایت میں ہے، ہماری مذہبی روایات بھی ہیں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا۔ والدین کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کریں، پر اولاد کے لیے بہت زیادہ یہ نصیحت ہے کہ والدین کی عزت کریں اور ان کی قدر و منزلت ذہن میں رکھیں اور ان کو تنگ قطعی نہ کریں، اف بھی نہ کریں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن روزانہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے یہ خالی یہ جہاں آپ جس بالغ لڑکے کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو نشے کی وجہ سے اس طرح کے رویوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں لوگ نشہ نہیں بھی کرتے، جہاں بظاہر کوئی سائیکیٹرک النس بھی نہیں ہوتی، وہاں بھی بچے والدین کو تنگ کرتے ہیں۔ انہیں خیال ہے کہ والدین کو تنگ کرنا بہت آسان ہے، یہاں سے نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو کبھی وار نہیں کرتا۔ تو والدین مہربان ہوتے ہیں اور وہ بچوں کے لیے کبھی برا نہیں چاہتے، اور بچے اس بات کا، اس ذہنی تحفظ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ زیادتی پر اتر آتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی۔ اور ایسا میں ان
بچوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا نشہ کرتے ہیں یا سائیکیٹرک النس میں ہوتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ایون دنیا ان کو بڑا نیک سمجھ رہی ہوتی ہے, بظاہر وہ نمازی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں, لیکن جب اپنے والدین کی باری آتی ہے تو وہ بہت برا سلوک کرنے پر اتر آتے ہیں اور ہمیشہ والدین کو دکھ دیتے ہیں. اب جب کوئی بندہ سائیکیٹرک النس میں پھنس جاتا ہے تو پھر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اتنا غصہ کیوں کرتا ہے یا بے چین کیوں رہتا ہے یا والدین کو کیوں اتنا پریشان کرتا ہے, ان پہ اتنا کیوں ڈپینڈنٹ ہے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور انٹاکسیکیٹڈ ہوتا ہے یا زہریلے مادے جو نشے کی بیماری میں خون میں سرکولیٹ کرنے لگتے ہیں, ایز اے بائی پروڈکٹ پیدا ہو جاتے ہیں نشوں کی, تو پھر اور بھی زیادہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ اس قسم کی بے راہ روی میں کیوں پڑتا ہے. لیکن ایسا ایک دن میں نہیں ہوتا, کیونکہ شروع میں جب کوئی نشہ کرتا ہے یا سائیکیٹرک النس میں مبتلا ہوتا ہے یا دونوں کا نشانہ بنتا ہے تو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی نارمل سچویشن ہے یا بیماری کے حالات ہیں. اور چونکہ روزانہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم یہ تبدیلیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ وقوع پذیر آہستہ آہستہ ہوتی ہیں تو اہل خانہ یا فیملی ممبرز یا ماں باپ ادراک نہیں کر پاتے کہ سچویشن خرابی کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ جو چیزیں ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ ہوتی ہیں ہمارا ذہن ان کے مطابق نئے سانچوں میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. والدین اپنی محبت میں کچھ باؤنڈریز سیٹ نہیں کر پاتے, اور باؤنڈریز سیٹ نہ کرنے سے ایسا بچہ جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہے یا ویسے بے راہ روی کا شکار ہے تو وہ ہمت حوصلہ پکڑ کے آگے بڑھتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی کے خراب رویوں کو ریوارڈ کرتے ہیں, یعنی بیٹا خراب رویوں کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن ہم اپنے عنایتیں اس کو دیتے چلے جاتے ہیں, نوازتے چلے جاتے ہیں, بیچ بیچ میں غصہ بھی کرتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں مل کے بہت تباہی لاتی ہیں. یعنی نوازشیں کرنا اور بیچ بیچ میں پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا لعنت ملامت کرنا, اور آخر ایک دن آتا ہے کہ والدین کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. کبھی میاں بیوی کے درمیان یہی معاملہ ہوتا ہے, کبھی والدین کبھی بہن بھائی آپس میں جب بات کرتے ہیں تو نشے کی بیماری کا شاخسانہ ہے کہ ان کے درمیان بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بیوی خاوند کو کہہ دیتی ہے کہ یا مجھے یا پھر نشے کو چن لو, اور ایسے تمام موقعوں پر خاوند یا جو بھی نشے کا مریض ہے وہ نشے کو چنتا ہے, وہ آپ کے رشتے کو نہیں چنتا. کیونکہ بیسیکلی جو سوال آپ اس سے کرتے ہیں یا جو چوائس آپ اس کو دیتے ہیں وہ سوال ہی درست نہیں, وہ چوائس ہی درست نہیں. اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ مدد حاصل کرے یا پھر اس رشتے کو ختم سمجھے تو اس سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے. کیونکہ جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ خود اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ اپنے نشے سے نجات حاصل کرے, اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی مدد بھی حاصل نہیں کرتا تو آپ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ کسی کو ایسا کام کہیں جو اس کے بس میں نہیں, اور دوسری بات یہ کہ ایسا کام کہیں جو کہ اس میں بس میں ہے, تو سینٹی کا تقاضا یہ ہے, ذہنی صحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو وہ بات کہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے, یعنی مدد حاصل کرے. اور اگر آپ اسے براہ راست کہتے ہیں کہ یا نشے کو چن لو یا مجھے, اور پھر وہ نشے کو چن لیتا ہے, تو ہم اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھنے لگتے ہیں. لیکن ایک جیتے جاگتے انسان کا مقابلہ ایک نشے سے یا کیمیکل سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔